الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، تمام معاملات کو خود انجام دیتا ہے، کوئی بھی اس کے شریک نہیں، وہ تنہا ہے. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کے نظام کو تنہا تھامے ہوئے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہوں. ایک دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور کسی دین کو طریقے کو اختیار کرے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کے نبی پر درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین، موحدین و موحدات. حضرات گرامی، آج کے خطبے کے لیے میں نے سورہ حجرات کی یہ آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر. اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ ان سے زیادہ بہتر ہے. اور ناموں کو بگاڑ کر مت پکارو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ناموں کو مت پکارو بگاڑ کر، برے ناموں سے، برے القاب سے کسی کو مت پکارو. ایمان لانے کے بعد یہ فسق و فجور کا کام ہے، اور اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو پھر وہ ظالموں میں سے ہو جائے گی. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمی کی جانب اشارہ کیا ہے اور حکم دیا ہے تاکہ معاشرہ عمدہ بنے اور شاندار بنے. اور معاشرہ، ہمارا سماج اچھا اور بہتر اس وقت بنتا ہے جب ایک دوسرے کے لیے دل میں احترام کے جذبات ہوتے ہیں. ہر فرد بشر جو بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ ایک دوسرے کا اگر احترام کرتا ہے، ایک دوسرے کو عزت دیتا ہے تو یہ معاشرہ عمدہ اور بہترین بنتا ہے. لیکن اگر ایک فرد دوسرے فرد کا دشمن بن جائے، اس سے بغض، عداوت اور نفرت رکھنے والا بن جائے تو پھر سماج کے تانے بانے ٹوٹ جاتے ہیں. اس کی شروعات اپنے گھر سے آپ دیکھیں، گھروں کے ماحول سے، کیونکہ گھروں سے پھر محلے بنتے ہیں اور اسی سے پھر علاقے بنتے ہیں، اسی سے بستیاں بنتی ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ
وہی صوبہ اور پورا ملک بنتا ہے، پھر پوری دنیا بنتی۔ تو آپ بنیادوں کو دیکھیں۔ پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، ایمان والوں کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، اب ایمان لانے کے بعد تمہارا کیریکٹر، تمہاری زندگی تبدیل ہو جانی چاہیے۔ اب تمہاری زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے۔ اب پہلے والی زندگی میں جو زمانے جہالت کی زندگی ہے اور اسلام کی زندگی ہے، دونوں میں نمایاں فرق محسوس ہونا چاہیے۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ کہہ کر خطاب کیا۔ اور یہ بڑا اہم جملہ ہے، بڑی اہم بات ہے کہ جب اللہ رب العزت یہ کہے کہ اے ایمان والو، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان مسلمانوں سے اب یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ ایک وہ زندگی جو کفر کی زندگی ہے، ایک وہ زندگی جو مشرکین کی زندگی ہے، ایک وہ زندگی جو منافقین کی زندگی ہے، فساق اور فجار کی زندگی ہے، اس زندگی سے ایک مومن کی زندگی بالکل الگ ہونی چاہیے، جن کو دیکھ کر ہی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کچھ الگ ہی قسم کے لوگ، ان کا معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ یہ سچائی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، یہ حق کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دینے والے ہیں، یہ غلط باتوں کا، فضول باتوں کا، باطل کا یہ ساتھ دینے والے لوگ نہیں۔ کوئی انہیں خرید نہیں سکتا، کوئی انہیں ڈرا نہیں سکتا، کوئی انہیں دھمکا نہیں سکتا، کوئی ان کے دل میں خوف پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو ترجیح دینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، یہ صفت ایمان سے متصف، اور جو ایمان کی صفت سے متصف ہوتا ہے، جس کے اندر صفت ایمان ہوتی ہے، وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر وہ دنیا کے نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتا، وہ پھر دنیا کے معاملات کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں میری آخرت کا فائدہ ہے یا آخرت کا نقصان ہے، اس کے کرنے سے میرا ایمان باقی رہے گا یا اس کے کرنے سے میرا ایمان چلا جائے گا۔ وہ صرف اس کی نگاہ ان دو چیزوں پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ خیر اور شر پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ حق اور باطل پر ہوتی ہے، اس کی نگاہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور دیگر معاملات میں ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہر معاملے میں ترجیح دے کہ بس فیصلہ ہو چکا، ہم تو ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، اور ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے دوستی نبھانے کے لیے، کسی سے رشتہ داری نبھانے کے لیے ہم باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہم حق کو چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ فلاں شخص خوش ہو جائے، ہم حق پر عمل نہ کریں صرف اس لیے کہ ہمارے یہ رشتہ دار ہم سے ٹوٹنے نہ پائیں، ہم حق کو چھوڑ دیں اس لیے کہ یہ ہمیں مصیبت میں ڈال دیں گے، پریشانیوں میں ڈال دیں گے، ہماری تجارت کو ٹھپ کر دیں گے۔ ایک اہل ایمان کا یہ شیوا ہے۔ اہل ایمان جو مومن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے رسول نے کیا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا کون سا وہ طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے، اور یہی زندگی گزارنے کا طریقہ، اسی زندگی کو گزار کر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ کل جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ہمارا نامہ اعمال رجسٹر پورا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہوگا، اور وہ زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بسر ہوئی ہے، وہ زندگی کامیاب ہوگی، وہ زندگی نمایاں ہوگی، وہ زندگی اللہ کے انعام کے مستحق ہوگی،
اور وہی وہ زندگی ہے جو زندگی کامیابی کی زندگی کہی جاتی ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کا تزکیہ کرا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. جب ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں جہاں پر ہمارے دل اور ہمارے دل کی سرکشی آگے آ جاتی ہے. کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی پیش آتی ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے، کوئی چیز ایسی پیش آتی ہے کہ ہمیں غصے میں بھر دیتی ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ اور اس کے نبی کے احکامات ہمارے سامنے کیا کہتے ہیں، اور اب ہم کو یہیں پر فیصلہ کر لینا ہے. اسی لمحے پر یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ ہم بندے مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہیں، یا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے ذہن کو ترجیح دیتے ہیں. جب انسان کو غصہ آئے کسی معاملے پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو دیکھا وہ غصے میں تھا، اس کی گردن کی رگیں مارے غصے کے پھول رہی تھی. آپ نے فرمایا انی لعالم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایک ایسا جملہ سینٹنس جانتا ہوں کہ اگر یہ کہہ لے تو یہ اس کے اندر سے سارا غضب دور ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بات حدیث شریف کے اندر فرما کر آپ نے یہ اشارہ دے دیا تمام مسلمانوں کو کہ جب تم غصے کے عالم میں ہوتے ہو تو شیطان تم پر اپنا قابو کرتا ہے اور تمہارے اندر وسواس ڈالتا ہے اور تم کو اپنی طرح سے گھمانے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ یہی چاہے گا کہ تم ٹوٹ جاؤ، تمہارے لوگ ٹوٹ جائیں، تم غلط راہ پر چل پڑو، تمہارے لوگ غلط راہ پر چل پڑے، تم کو پریشانیاں آ جائیں، تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے، آگ سے بھر جائے، پریشانیوں سے بھر جائے. یہ شیطان مردود چاہے گا. آپ نے فرمایا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا پہلوان وہ ہے جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے. جب مقابلہ ہو دو لوگوں کا کشتی کا، پہلوانی کا، تو ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پٹخ دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عمدہ پہلوان ہے، یہ طاقتور پہلوان ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ پہلوان نہیں. پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو اپنے قابو میں کرے. جب اسے غضب آئے، جب اسے غصہ آئے تو وہ اس کو اپنے قابو میں کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اور اپنی زبان کو جب کنٹرول میں رکھے گا، ان پر لگام لگا کے رکھے گا تو شیطان اس کے اوپر کوئی چال نہیں چل پائے گی. شیطان کی جو چالیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں. اب آپ دیکھ لیجئے، ہر آدمی کا معاملہ پڑتا ہے. بسا اوقات وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، گھر کے کچھ معاملات پیش آتے ہیں جس سے وہ غصے میں بھر جاتا ہے. شوہر ہے تو بیوی کی حرکتیں غصے میں ڈال دیتی، بیوی ہے تو شوہر کی باتیں غصے میں ڈال دیتی، باپ ہے تو بیٹے کی حرکتیں غصے میں ڈال دیتی، بیٹا ہے تو باپ کی چیزیں اسے غصے میں ڈال دیتی. آپ دیکھیں کہ یہ قدم قدم پر یہ سابقہ پڑتا جاتا ہے اور یہ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے. جب رشتے ناطے آگے بڑھتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے اور دیگر رشتے دار جڑتے ہیں تو پھر عورتوں کی آپس کی چپقلش، ساس کی، بہو کی، نندوں کی، بھاوجوں کی، وہ آپس کے معاملات، اور پھر اس میں ایک آدمی کا اپنا کردار. اب آپ دیکھیں کہ شیطان مردود تو اس کی طاق میں لگا ہوا ہے. وہ چاہتا یہی ہے کہ سارے معاملات کو ہم بگاڑ کر رکھ دیں، یہ گھر سکون کا گھر نہ رہ جائے، اس گھر کو ہم بگاڑ کے رکھ دیں. شیطان کی پوری کوشش ہے. ادھر آپ کا نکاح ہو رہا تھا اور ادھر شیطان اپنے لوگوں کو حکم دے رہا تھا کہ یہ جو خاندان جوڑنے جا رہا ہے یہ باقی نہیں رہنا چاہیے، کچھ کرو، کسی طرح کرو. شوہر بیوی کے دل میں نفرتیں پیدا کرو، ایک دوسرے سے بدگمان کرو، ایک دوسرے سے بدظن کرو. یہ عورت جس گھر کے اندر جا رہی ہے اس گھر کے اندر کی خواتین کو آپس میں لڑاؤ، ٹکراؤ، اس کی کوئی بات ان کو اچھی نہ لگے، ان کی کوئی بات اس کو اچھی نہ لگے، کچھ کرو. اور ظاہر سی بات ہے کہ دو انسانوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی،
ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہوتے ہیں ان کے نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتے، آنکھوں کے اندر کی جو نشانات پڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتے۔ ہر آدمی کا ذہن الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے، آپ کی الگ فکر ہے، اس کی الگ فکر ہے، آپ کا الگ طریقہ ہے، اس کا الگ طریقہ ہے، آپ کی کچھ اور سوچ ہے، دوسرے کی کچھ اور سوچ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ساری دنیا ہماری طریقے سے چلے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ۔ آپ دو لوگ اگر دوست ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دوست بہت سارے معاملات میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، بہت سارے معاملات میں آپ سے الگ ہو جاتا ہے، آپ کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے، وہ کچھ اور چاہتا ہے، آپ کچھ اور چاہتے ہیں، آپ کا طریقہ کچھ اور ہے، اس کا طریقہ کچھ اور ہے۔ یہی معاملہ باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے، یہی معاملہ ساس بہو میں ہوتا ہے، یہی معاملہ نند اور باوج میں ہوتا ہے، یہی معاملہ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ ہوتا ہے، یہی معاملہ دوست کا دوست کے ساتھ ہوتا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہدایت کو آپ اپنے قابو میں رکھیے، اس کو یاد رکھیے ہمیشہ، اپنے دل کے اندر اس کو لکھا ہوا، اپنے ذہن کے اندر ہمیشہ لکھا ہوا محسوس کیجیے کہ جب تمہیں غضب آئے، جب تمہیں کسی بات پر ناراضگی ہو، جب تمہیں غصہ آئے تو سب سے پہلے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تم خاموش رہو، چیزوں کا انالائسس کرو، غور کرو، دیکھو یہ معاملات ہیں کیا، یہ چیز ہے کیا۔ آپ اگر غصے میں ہیں آپ وضو کر لیجئے، وضو ایک نور پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی معیت آتی ہے، شیطان مردود دور ہوتا ہے۔ اگر آپ غصے میں ہیں آپ وضو کر لیجئے، آپ کھڑے ہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ حالت تبدیل کر دیجئے اپنی، پھر اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے۔ اگر آپ کا غصہ قابو میں نہ آ رہا ہو، بہت زیادہ شیطان مردود آپ کے پیچھے لگا ہے، وسواس ڈال رہا ہے، جیسے آگ کے شعلوں کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے اور شعلے اور بلند ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے اس تھوڑے سے غصے کو شیطان مردود نے استعمال کیا اور پھونک مار کر اسے شعلہ جوالا بنا دیا، تو آپ ٹھہر جاؤ، کوئی فیصلہ مت کرو، چھوڑ دو، باہر آ جاؤ گھر کے، تبدیل کر لو اپنے ذہن کو، کہیں گھومنے نکل جاؤ، حالت کو تبدیل کرو، اس چیز کو بھولنے کی کوشش کرو۔ صبح کا معاملہ ہے، اگر شام ہو جائے پھر اپنا جائزہ لو کہ تم غضب میں تو نہیں ہو، تم ٹھنڈے دل کے ساتھ میں ہو، تم فیصلہ کرنے کے لائق ہو، تم معاملات کو حل کر سکتے ہو۔ جب تک تمہارا غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس معاملے پر غور ہی مت کرو، اس لیے کہ شیطان مردود لگا ہوا ہے اسی طاق میں تاکہ تم کو غلط طریقے سے استعمال کر کے خاندان کو توڑوا دے۔ وہ یہی چاہتا ہے، وہ دوستوں کی دوستی توڑوانا چاہتا ہے، ایک فرد کا دوسرے فرد سے تعلق نہ رہ جائے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، وہ یہی چاہتا ہے۔ یوقع العداوۃ والبغضاء بینکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، کسی بھی طرح سے ہو جائے۔ تو آپ غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہ کریں، غصے کے عالم میں کوئی گفتگو نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ وہاں سے ہٹ جائیں، یا آپ کہتے کہ ٹھیک ہے اس معاملے پر ہم بعد میں غور کریں، ٹال جائیں اسے، چھوڑ دیں اسے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا، یہ پہلا چیز ہے۔ دوسری بات بہت اہم اور بڑی نازک سی بات، اور قرآن پاک تو ہمیشہ جڑوں کے اوپر گفتگو کرتا ہے، جہاں سے معاملات بگڑتے ہیں ان کی جڑوں کے اوپر قرآن پاک گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ جماعت، قوم کا مطلب ہے جماعت، لوگ، ایک لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے۔ لوگوں میں فرد بھی شامل، اکیلا آدمی، کوئی ایک آدمی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہنسی نہ اڑاؤ کسی، کیوں؟ دوسرے کی حرکتیں تم کو عجیب سی لگ رہی ہیں، شیطان مردود تمہارے ذہن میں یہ ڈالتا ہے تم اچھے ہو، سامنے والا برا ہے، تم بہت بہتر ہو اور تمہارا سامنے والا حقیر ہے، ذلیل ہے۔ اب یہ شیطان مردود اس چیز کو پھونکنا شروع کرتا ہے، ذہن میں ڈالنا شروع کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ تکبر کے غبارے کو پھلاتا ہوا چلا جاتا ہے، اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں بہتر ہوں، میں ہی تو سب کچھ ہوں، میں اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوں۔ یہ اچھا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنے ہیں، کوئی آپ کے پاس میں آ گیا جس کے کپڑے پھٹے حال ہیں، نہیں اچھا ہے وہ،
اس کے بال پراگندہ حال ہے. اب آپ یہ چاہتے نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے, آپ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ٹیبل پہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے, آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں وہ آپ کے بغل کی سیٹ میں آ کر بیٹھ جائے, یہ آپ پسند نہیں کرتے. یہ شیطان مردود تکبر ڈال رہا ہے, یہ بنیاد ہے تکبر ڈالنے کی, غرور پیدا کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاه مسلم, آدمی کے برا ہونے کے لیے, شرری ہونے کے لیے, برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے بھائی کو ذلیل سمجھے, حقیر سمجھے. اچھا اب دیکھیے فلسفہ یہاں پر شیطان مردود نے آپ کے ذہن کے اندر جو ڈالا تھا کہ آپ بہتر ہیں, تبھی تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں سامنے والے کا, آپ ہنسی اڑا رہے ہیں سامنے والے کی. قرآن پاک نے اس کو کیسے حل کیا ہے, اور آپ کے سامنے ایک حل پیش کیا ہے کہ اس کو دیکھو, عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ. اے اللہ کے بندو, تم کو کیا معلوم کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہو. تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات میں کس قدر اللہ کو پکارنے والا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی, اس کے رسول کی کتنی محبت ہے جو موجیں مار رہی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا بلند ہے. اس کے پھٹے کپڑوں کو مت دیکھو, چیتھڑوں کو مت دیکھو, اس کے حلیے کو مت دیکھو, اس کی غربت و افلاس کو مت دیکھو. اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مقام ہے وہ تمہیں کیا پتا ہے. تم تو غرور میں, تکبر میں آ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے. اس بات سے ڈرو, من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اگر کسی نے میرے ولی کو کوئی دقت پہنچائی, دشمنی پہنچائی, تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. لہذا ہمیشہ اپنے سامنے یہ رکھو کہ تم بہتر نہیں ہو. پتہ نہیں ہم بہتر ہیں کہ نہیں بہتر ہیں, سامنے والا تم سے بہتر ہے, سامنے والا تم سے اچھا ہے. جب آپ سامنے والے کو اچھا سمجھیں گے, سامنے والے کو عزت دیں گے, سامنے والے کو احترام دیں گے, تو آپ اللہ کی نگاہ میں بہتر اور عمدہ ہوں گے. تکبر کا وہ بیج جو شیطان آپ کے ذہن کے اندر ڈالنا چاہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ تکبر کا وہ افسون جو وہ پھونکنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل ہی نہیں ہوگا, اس پر اثر ہی نہیں ہوگا, کیونکہ تم نے اپنے آپ کو پہلے ہی سے ہی مان لیا کہ نہیں سارے لوگ مجھ سے بہتر ہیں, میں بہتر نہیں. یہ ایمان والا ہو سکتا ہے اس کا ایمان مجھ سے بہتر ہے. یہ شخص ہے یہ جو نماز پڑھ رہا ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے بہت اچھی نماز یہ پڑھ رہا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ صدقہ اور خیرات یہ کر رہا ہو سکتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ الگ ہی ہو, وہ دل میں اللہ کو پکارنے والا ہو, اور ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق جب کوئی کسی کا اڑاتا ہے تو سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے تمہارے الفاظ سے اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مظلوم ہو جائے, اس کے دل سے آہ نکلے, اور پھر یہ آہ اللہ کے عرش تک بلا حجاب پہنچتی ہے. اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے ڈرو, اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی, وہ فوراً اثر کرتی ہے اور اللہ رب العزت فوراً فیصلہ لیتا ہے. لہذا اس بات سے ڈرو, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. میرے عزیزو, جملہ بڑا چھوٹا سا ہے, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, لیکن سارے معاملات کی بنیاد یہی ہے. آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹے کا مذاق نہ اڑائیں. اگر آپ تم بیٹے ہو تو اپنے بھائی کا مذاق نہ اڑاؤ, اپنے باپ کا مذاق نہ اڑاؤ. تم کیا کہو یہ ابا جان پتہ نہیں کیا ان کی سوچ ہے, نہیں, مذاق نہ اڑاؤ, ان کو حقیر نہ جانو, ان کے تجربے کو, ان کی باتوں کو غلط نہ ثابت کرو. تم بیٹے ہو, ابھی تمہیں بہت وقت لگے گا, اس مقام تک پہنچنے میں بہت وقت لگے گا. تمہارے باپ تم سے جو کہ تم کتنے ہی عالم فاضل کیوں نہ ہو, تم کتنی ہی اونچی ڈگری ہولڈر کیوں نہ ہو, تم بیرسٹر بن گئے ہو یا وکیل بن گئے ہو یا ڈاکٹر بن گئے ہو یا انجینئر بن گئے ہو یا سائنٹسٹ بن گئے ہو, کچھ بھی تم ہو گئے ہو, عالم, مولانا, فاضل, کاتب, مصنف, کچھ بھی ہو گئے ہو, لیکن تمہارے باپ کا جو مقام اور مرتبہ, ان کا جو تجربہ ہے, ان کی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں. ابھی بہت وقت لگے گا تمہیں وہاں تک پہنچنے میں. تم ان کا مذاق نہ اڑاؤ, ان کی باتوں کا مذاق نہ اڑاؤ, ان کی رائے کا مذاق نہ اڑاؤ, احترام کرو ان کا. اسی طریقے سے ہر آدمی, چھوٹا بڑا, بڑا چھوٹے, عورت بھی اپنی دوسری سہیلیوں سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, آپس کے معاملات میں ساس نند بہویں سب ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. معاشرے میں جو احترام کی فضا قائم ہوگی,
یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ کسی نے کوئی رائے پیش کی، آپ یہ نہ کہیں کہ ارے تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم میرے سامنے اپنی رائے پیش کرو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ شیطان مردود کو یہیں سے موقع ملتا ہے۔ لہذا اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہرگز مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، وہ ان سے زیادہ بہتر ہو جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اسپیشلی الگ کر کے عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ سب سے زیادہ غیبت کرنے میں، مذاق اڑانے میں، برائیاں کرنے میں عورتوں کا دخل ہوتا ہے۔ جہاں 4 عورتیں بیٹھتی ہیں کسی 5ویں عورت کا تذکرہ یقیناً ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ٹیلی فون پر بات کر رہی ہیں، موبائل پر باتیں کر رہی ہیں، اس میں بھی اپنے گھر کی باتیں، اپنی باتوں کے علاوہ کسی نہ کسی خاتون کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ تو عورتیں تم اپنی زبان پر خاص طور سے دھیان رکھو، اس لیے کہ جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا گیا، اس لیے کہ وہ غیبتیں کرتی ہیں، شوہر کا مذاق اڑاتی ہیں، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ تو اس کا خیال رکھو۔ عورتیں، یہاں پر عورتوں کے اسپیشلی اس لیے کہا گیا، مرد بھی مبتلا ہیں، مردوں کے اندر بھی برائیاں ہیں، لیکن یہ برائی عورتوں کے اندر زیادہ ہے، لہذا عورتوں کو اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بات فرمائی گئی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو مت پکارو۔ ہر آدمی کو اچھا سننا پسند ہوتا ہے، تم اس کو غلط نام سے پکار رہے ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا رنگ کالا ہے، رنگ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اس میں آدمی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ تم نے اسے کلو کہہ دیا یا کچھ اور کلوٹا کہہ دیا یا کچھ اور اس طرح کے الفاظ کہہ دیے، وہ اس کے دل کو لگ گئے۔ یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ نام کو بگاڑ کر مت پکارو۔ ایسا نام لینا، اس طرح سے پکارنا کہ سامنے والے کو تکلیف ہو جائے۔ تم 4 کے بیچ میں اسے پکار رہے ہو، جیسے ہی تم نے اس کو پکارا لوگ ہنس پڑے، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہنس پڑے، اور وہ آدمی بیچارہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے وہ بھی ہنس پڑا، لیکن اس کے دل کو تکلیف پہنچی۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچاؤ۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے رنگ کا، کسی کی خلقت کا تم مذاق اڑاؤ۔ کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ اس نے اپنی تخلیق خود تو نہیں کی ہے، وہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر تم مذاق اڑا رہے ہو تو یہ اللہ رب العزت کا مذاق اڑانا ہے۔ اس بارے میں خیال رکھو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، میں پھر سناتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ عذاب پر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ پھر بھی صبر کرتا ہے اور لوگوں کو رزق دیتا ہے، رزق کی فراوانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنَا الدَّهْرُ يَسُبُّنِي ابْنُ آدم يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ یہ آدم کا بیٹا، یعنی یہ آدم کے اولاد انسان، یہ مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میں ہی تو رات اور دن کا لانے والا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، یسب الدہر وأنا الدہر، لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانہ ایسا ہو گیا، زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ بگڑ گیا۔ یہ کیا ہے زمانہ؟ یہ رات اور دن کا لانا کون لاتا ہے؟ یہ کسی کو بلند کرنا، کسی کو پست کرنا، یہ کرتا کون ہے؟ یہ سب اللہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لہذا اس کو کہہ کر تم اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ وہ تم لوگوں کو، زمانے کو برا نہیں کہہ رہے ہو، تم اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ جیسے کوئی گھر، آپ کسی گھر کے اندر جائیں اور وہاں جا کر کہنا شروع کریں کون ہے یہ بے وقوف آدمی جس نے صوفہ یہاں لا کر رکھ دیا، کتنا احمق آدمی ہے وہ جس نے پینٹنگ یہاں پر ٹانگ دی، یہ کون سے انتہائی واحد پینٹنگ لے کر آیا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا پینٹنگ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ صوفے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ صوفہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو تو جہاں رکھا جائے گا وہاں رکھ دیا جائے گا۔ وہ حقیقت میں آپ گھر والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ جو گھر کا مالک ہے جب وہ سن رہا ہے تو کتنی اس کو تکلیف ہوگی۔ تم نے کون کون سے لفظ کہہ دیے، کون کون سی باتیں کر دی۔ اسی طریقے سے جب آپ زمانے کو برا کہتے ہیں تو زمانہ کیا ہے بھائی؟ زمانے میں ہو کیا رہا ہے؟ جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ لہذا زمانے کو برا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں، کوئی ناٹا ہے، کوئی کالا ہے،
کوئی چھوٹا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی بیچارہ بیوقوف ہے، کوئی کم کمانے والا ہے، کوئی زیادہ کمانے والا ہے، ان سب کے اوپر برا بھلا کہنا یہ اس کو برا بھلا کہنا نہیں ہے. کسی کا رنگ کا مذاق اڑانا یہ اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا مذاق ہے. یہ رنگ تو اللہ نے دیا ہے، کسی کو گورا کسی کو کالا یہ اللہ نے کیا ہے، کسی کو ناٹا کسی کو لمبا یہ اللہ نے کیا ہے. لہٰذا اس کا مذاق نہ اڑاؤ. شادی بیاہ میں جب عورتیں جاتی ہیں رشتہ ناتا کرنے کے لیے تو وہاں پر یہ سب بہت دیکھتی ہیں، کہہ رہے یہ تو لڑکی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کی ناک لمبی ہے، اس کی یہ ٹھگنی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے چال نہیں صحیح ہے، اس کے انداز نہیں، بہت ساری باتیں کرتی ہیں. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کو نہیں پسند ہے آپ نہ کریں، چلیں آئے. لیکن یہ کہ اس کا مذاق اڑا کر آئیں، اس کو برا بھلا کہہ کر آئیں. جب لوگ پوچھیں کہ آپ نے رشتہ کیوں نہیں کیا تو آپ کہیں کہ ارے وہ ناٹی بہت ہے اس لیے نہیں کیا ہم نے، کہ وہ کالی ہے اس لیے نہیں کیا، اس کا رنگ ڈاؤن ہے ہم اس لیے نہیں کیا. یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی گندی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ رنگ بنایا، یہ جسم بنایا اس کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کے غضب سے ڈرو، اپنے ان جملوں کے اوپر ڈرو. لہذا فرمایا گیا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت پکارو. اور فرمایا گیا کہ یہ تو ایمان لانے کے بعد سب سے فسق و فجور بات ہے. تم کہاں بھول گئے؟ تم صاحب ایمان ہو، تم اس بات کو بھول گئے. کام تم کفر والے کر رہے ہو، شرک والے کر رہے ہو. تم بھول گئے کہ تم صاحب ایمان ہو، تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہو. لہذا اس کا خیال رکھو، تم اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہو. اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو تم توبہ کر لو، آج سے اپنی زندگی بہتر کر لو، توبہ کر لو. اللہ توبہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ومن لم یتب، اور اگر کوئی یہ حرکتیں کرتا ہوا بھی توبہ نہیں کر رہا ہے فاولئک هم الظالمون، تو یہ ظالم لوگ ہیں. کل اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ظالم بن کر کھڑے ہوں گے. اور ظالموں کا کیا حشر ہوگا کل قیامت کے دن، وہ تو اللہ کی پناہ. لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زبان کا جائزہ لیں، اپنے الفاظ کا جائزہ لیں، کسی کے بارے میں کیا ہم کہتے ہیں اس کا جائزہ لیں. غیبت سے بچیں، برائی سے بچیں، برے القاب سے بچیں، مذاق اڑانے سے بچیں، اور غصے میں کوئی فیصلہ لینے سے بچیں، اور غضب کو قابو میں کرنا سیکھیں. یہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.